السلام علیکم ناظرین، میں آرجو انصاری اس نئے انفارمیشن والی ویڈیو میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو آئیے بنا زیادہ بات کیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ پچھلے ایپیسوڈ کا سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ آپ کے آپشن تھے یہ: اے جنگی لباس بناتے تھے، بی کھجور بیچتے تھے، سی بکری چراتے تھے، ڈی چٹائی بناتے تھے۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیے تھے۔ صحیح جواب ہے ڈی، چٹائی بناتے تھے۔ درختوں کے پتوں سے جنبیل، چٹائی، پنکھا بناتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کمنٹ میں صحیح جواب دیے ہیں ان کا نام ہے محمد طارق اعظمی، فرحہ بانو سمو۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کمنٹ میں سب سے پہلے جواب دینے کے لیے۔ گنجے سانپ کا عجاب کس کو دیا جائے گا؟ آپ کے آپشن: اے حج نہ کرنے والے کو، بی روزہ نہ رکھنے والے کو، سی نماز نہ پڑھنے والے کو، ڈی زکوٰۃ نہ دینے والے کو۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، زکوٰۃ نہ دینے والے کو۔ ارکان اسلام 5 ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان۔ حج مالدار پر فرض ہے، غریب پر معاف ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی مالدار پر فرض ہے اور غریب پر معاف ہے۔ لیکن روزہ غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت، سب پر فرض ہے۔ اسی طرح نماز بھی سب پر فرض ہے اور ایمان ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ ایک آدمی جس نے پوری زندگی کے 60 یا 70 سال نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، لیکن موت کے 1 گھنٹے پہلے دل سے ایمان نکل گیا تو ساری نمازیں، سارے روزے، ساری زکوٰۃ سب برباد، کسی کام کی نہیں اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد نماز ہے، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، اس کے بعد حج۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے شخص کے عجاب کے بارے میں جو جان بوجھ کر زکوٰۃ نہ دیتا ہو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گی ہمارے چینل دینی جانکاری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دے۔ صحیح بخاری میں 1403 نمبر حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس آئے گا۔ اس سانپ کے آنکھوں کے پاس 2 کالے رنگ کے نقطے ہوں گے اور زہریلا سانپ اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور بولے گا: میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اس پر علماء بتاتے ہیں جب سانپ بہت زہریلا ہو جاتا ہے تو اس کے سر کے بال زہر کی شدت کی وجہ سے جل جاتے ہیں۔ سانپ کے زہریلے ہونے کی نشانی ہے سانپ کے آنکھوں کے پاس 2 نقطے ہوتے ہیں۔ میدان حشر اتنا بڑا میدان ہے، اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان کھڑے ہو سکیں گے۔ جب میدان حشر میں اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی چیخ سنائی دے گی، کتنا دردناک آواز ہوگا۔ صحیح مسلم میں 2290 حدیث نمبر ہے اور قرآن شریف میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ پر خرچ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر اس شخص کے بدن پر ڈال دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد پھر وہ سونا اور چاندی بن جائے گا، پھر وہی پروسیس کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ تب تک چلے گا جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ آج اگر ہمارے ہاتھ میں پگھلتا ہوا موم گر جاتا ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ گرم تیل کا ایک چھینٹا ہمارے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتے، تو کل قیامت کے دن کیا برداشت کر پائیں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنے جانور کی زکوٰۃ نہیں دی، وہ جانور قیامت کے دن ہٹے کٹے ہو کر آئیں گے، اور جن کے جانور تھے ان کو چٹیل میدان میں لٹا دیا جائے گا۔
پھر وہ جانور اپنے پیروں سے ان کو گھسیٹتے ہوئے ان کے شریر میں اپنے نکیلے سینگوں سے اپنے مالک کو زخمی کریں گے، اور یہ سلسلہ 50,000 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا میں اگر ہمارے پیر کے اوپر ایک بکری اپنا پیر رکھ دے تو اس کی وجہ سے کیسی تکلیف ہوتی ہے، اونٹ کے پیر سے، بیل کے پیر سے کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ جہنم کے چھوٹے سے عذاب کا درد دنیا کے درد سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے زکوٰۃ دیجیے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو کم سے کم 10 گنا یا 70 گنا یا 700 گنا ملے گا، اور اگر نیت اور اچھی ہوگی تو انگنت بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو شخص خوش دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کی دولت اور بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کریں۔ لیکن جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں وہ کبھی ہاسپٹل کے چکر کاٹتے ہیں، کبھی کورٹ کے چکر کاٹتے ہیں، لاکھوں روپے کا گھاٹا ہو جائے گا، چوری ہو جائے گی، پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگے گی تو میری امت پر مصیبتیں برسیں گی۔ آج مسلمانوں کے حالات کیا ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے واسطے زکوٰۃ دیں۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سے کام کیے ہیں؟ آپ کے آپشن: اے مویشی پالتے تھے، بی بکری چراتے تھے، سی جنگی لباس بناتے تھے، ڈی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اور ناظرین، اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں دوں گی، بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ صحیح جواب دیں گے۔ میرا ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکوں۔ تو ملتے ہیں اگلی انفارمیشن والی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔